ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر 3 چیزیں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ایک بات تمہیں بتاؤں گا جسے محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جس پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں پہلی تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور دوسری یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ جو لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں عطا کیا، تو وہ شخص اپنے علم ہونے کی وجہ سے اپنے مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اپنے مال کو صلہ رحمی میں خرچ کرتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی لیے اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو یہ شخص قیامت کے دن بہترین درجے میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا لیکن مال عطا نہیں کیا، تو اپنے علم کی وجہ سے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس بھی اس پہلے والے شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے صلہ رحمی اور نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اس شخص کا ثواب اور پہلے والے شخص کا ثواب برابر ہوگا۔ تیسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بہت عطا کیا لیکن علم عطا نہیں کیا، تو وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال میں گڑبڑ کرتا ہے، بیجا خرچ کرتا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اپنے مال کو فضول خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن بدترین درجے میں ہوگا۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ہی علم ہے، تو وہ شخص یہ سوچتا ہے، اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نیت یہ رہتی ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس تیسرے والے شخص کی طرح بیجا خرچ کرتا، تو اس کا اور تیسرے والے شخص کا گناہ برابر ہوگا، یعنی کہ اچھے اور برے عزم پر ویسا ہی ثواب اور گناہ ہوتا ہے جیسا کہ اچھے اور برے عمل پر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائیں گے، جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے، اسی لیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے۔